یکم مئی پوری دنیا کے اندر یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اسلام ہمارا پیارا دین ہماری ہر موضوع کے اوپر رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو دین ابھی دنیا منا رہی ہے، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہی ہے، یہ 1986 کے اندر امریکہ کے اندر شکاروں میں کچھ مزدوروں نے احتجاج کیا اور اپنے حقوق کی آواز بلند کی۔ اس سے پہلے آواز پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دی اور پوری دنیا کے اندر لوگوں نے مزدوروں کے حقوق کے اوپر بات کرنا شروع کی۔ یہ 1986 دوری کی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام اور ہمارے پیارے دین نے 1400 سال پہلے مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کی۔ تو مزدور بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، مجبور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا عطا کرے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تقسیم کری ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ درجے ہم نے رسولوں میں بھی رکھے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض کی طرف فضیلت عطا کی، یعنی ہر ایک درجہ ہے کسی کا، وفوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر ایک علم صاحب علم کے اوپر کوئی علم ہوتا ہے۔ یہ درجات اللہ رب العزت کی دین اور تقسیم ہے، اور معاشرے کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے افراد کو تقسیم کر دیا ذمہ داری کے حوالے سے۔ تو کسی کو مالدار بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو کام کرنے والا، کسی کو عاجز، کسی کو اجیر۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے کہ جس انداز سے اس نے چاہا، جس کے مقدر میں جو لکھ دیا۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی کام کر یا کمزور یا اپنے سے کام کر کسی کو نہ سمجھیں، نہ عاجز اور مالدار کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو غرور و تکبر کے اندر بڑا سمجھنے لگے، اور نہ مزدوروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگے، بلکہ سارے بندے اللہ رب العزت کے ہیں، اور کیا خبر کہ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام یہ حدیث پاک کے حضرت ابو بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں شخص جو مزدور ہے، کمزور ہے، اس کو جانتے ہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ وہ جس طرح ایک مزدور مسکین کمزور انسان ہے اس کو اسی طرح جانتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ فلاں شخص نے ایک امیر کے بارے میں اشارہ کر کے فرمایا کہ اس رئیس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو عرض کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ اس کو جانتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا خیال اس کے بارے میں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ سردار ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا ایک مالدار آدمی ہے، اس کو اسی حساب سے جانتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ وہ جو مزدور ہے اس کا مقام اور اس مالدار کے مقام کتنا فرق ہے، کہ اگر دنیا بھر کے اندر یہ دنیا بھر جائے اس جیسے رئیسوں اور مالداروں سے، اس جیسے رئیسوں مالداروں سے دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ مزدور بہتر ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تقسیم بنا کے رکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مالدار ہے، گاڑی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اور ہمارے ذہن بھی ایسے بن چکے ہیں، اور کوئی مزدوری کر رہا ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور انسان ہے، دوسرے درجے کا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ آقا نے تو سارے فرق مٹا دیے تھے خود حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ آپ نے سارے برابر ہیں، تمام انسانیت برابر ہے، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ آپ نے ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہارے قبیلے، تمہارے شعوب، تمہارے مختلف خاندان، ذاتیں اس لیے بنائی کہ تم ایک دوسرے کے تعارف حاصل کر سکو، پتہ چل سکے کہ یہ فلاں بندہ کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے۔ ورنہ اللہ کے نزدیک کسی کا کوئی بڑا جوان ہے، کوئی ملک صاحب ہے، کوئی فلاں ہے،
اللہ کے نزدیک اگر کسی کو مقام ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کسی کو مقام ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہ جو زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا زیادہ مقام ہوگا۔ اور ہمیں واضح مثال ملتی ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ظاہری مثال ظاہری حسن نہ تھا، آپ کا رنگ کالا تھا، آپ کے ہونٹ موٹے تھے، آپ کی ناک چپٹی تھی، لیکن مقام کیا ہے کہ زمین پہ چلتا ہے تو آسمانوں پہ قدموں کی جنت کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ مقام کیسا تھا کہ مقام کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے ملا۔ جو غلامی میں آ جاتا ہے تو آقا کا سچا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کو مقام بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ یہ ذاتیں، یہ کبیلے، یہ مزدور اور یہ عاجز اور اجیر اور مالدار، یہ سارے برابر ہیں۔ ہاں، جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ مقام بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ بھائی جو مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کا عام فہم، ہمیں پتہ ہے کہ مزدور کوئی ہاتھ سے کام کر رہا ہے، کام سے مزدور سمجھتے ہیں، حالانکہ لیکن نظام اگر چل رہا ہے تو مزدوروں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے الگ کلچر ہے کہ جو ہاتھ سے جو افسر ہوتا ہے وہ ہاتھ سے کام نہیں کرتا۔ ہاتھ سے کام کرنے والا افسر جو نا اپنے آپ کو ہاتھ سے کام نہیں کرتا کہ اپنا کو افسر سمجھتا ہے، خاص کر فوج کے اندر اگر میں افسر پھر تو اسے آرڈر سے دینا ہے، ہاتھ سے کام نہیں کرنا۔ یہاں پہ بھی ایسے ہے سیول کے اندر بھی کہ اگر کوئی تھوڑا سا کسی گزٹڈ پوسٹ پہ آفیسر ہے تو وہ صرف آرڈر دے گا، ہاتھ سے کام نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے آس پاس اگر دیکھیں چائنا کی مثال ہے، ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں انجینئر بھی اپنے ہاتھ سے، ہمارے انجینئر یونیورسٹیوں سے پڑھ جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن ان کو ٹول پکڑنا نہیں آتا کہ یہ جو ہے نا یہ سکرو ڈرائیور سے پکڑنا کیسے، انجینئر کس چیز ہے۔ پریکٹیکل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں ہمارے ڈگری ہولڈر، دنیا میں جانے تو ان کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہاتھ سے کام کرنا ہاتھ سمجھتے ہیں۔ تو حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ آقا سے پوچھا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشو القصب اطیب، کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین روزی کون سی ہے، سب سے بہترین کمائی، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ، کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ سب سے افضل اور طیب اور پاکیزہ روزی ہے۔ اور فرمایا کہ کسب مبرور، اور ایسی تجارت جس کے اندر دیانتداری ہو، جس کے اندر پاکیزگی ہو، جس کے اندر دوسروں کی فلاح اور دوسروں کی خیرخواہی ہو، تو ایسی تجارت بھی پاکیزگی والی تجارت جس کے اندر دیانتداری ہو اور اس کے اندر دوسروں کی فلاح و بہبود کا جذبہ ہو، خیرخواہی اور خدمت خلق کا جذبہ ہو، تو ایسی تجارت وہ بھی سب سے بہترین آقا نے قرار دی۔ اور اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والے، اپنے ہاتھ سے کسب الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا یہ سب سے اطیب، پاکیزہ، سب سے بہترین کمائی قرار دی، جن ہاتھ سے کمانے والے۔ دوسری کسی بات میں آقا نے فرمایا کہ القاسم حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، بلکہ ہر انسان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ مزدور بھی تمہارے حدیث پاک میں مفہوم ہے، غلام مزدور یہ تمہارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ ان کی برداشت پار ہو، بلکہ اگر ان کے اوپر اگر زیادہ کام ڈالو تم بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ آقا نے فرمایا کہ ان کی مدد کرو، اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ کام نہ سکے، بلکہ اگر زیادہ کام دے دو تو ان کی اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کرو۔ اور آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام تمہارے پاس آ جائے کھانا لے کر، خادم، مزدور، کمزور انسان کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو مالک کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے لائے۔ جس طرح آج کے گھروں میں خادم ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب آقا علیہ السلام کا دور تھا تو غلامی کا دور تھا، لوگ غلام بنا لیتے تھے، کنیز عورتوں کو کنیز لونڈی بنا دیا جاتا تھا اور مردوں کو غلام بنا دیا، آزاد لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا، کسی کو پکڑ کے بیچ دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ آزاد تھے، لیکن کسی کو بچپن میں کسی نے پکڑ لیا، منڈیاں لگی تھیں انسانوں کی اور بیچ دیا۔ حضرت زید بن حارثہ بھی بکا کے آئے تھے، حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے اور پھر قسمت کا ستارہ ایسے چمکا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اتنا غلام تھے، غلام
لیکن آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ بتایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی غلام کوئی خادم اگر کھانا لے کر آئے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کریں۔ اگر وہ کھانا نہیں چاہتا یا کوئی مالک کھلانا نہیں چاہتا تو پھر اس کھانے میں سے حصہ اس کو ضرور ادا کرو۔ تو یہ حقوق بتائے کہ کس طرح غلاموں کے، کمزوروں کے، مزدوروں کے، معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چلائی۔ کیسی خوبصورت! آج کل ہم اگر کوئی تھوڑے سے پیسے والے ہوں یا کوئی ملازم ہو تو وہ بکریاں چلانے میں آر محسوس کرے گا، کہے گا کہ میں کیسے بکریاں چلاؤں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چلائی۔ اور آقا سے پوچھا گیا صحابہ میں یا رسول اللہ آپ نے بھی، کیونکہ آپ نے جب یہ شاید فرمایا تو اس وقت آپ کی نبوت کا وہ چرچا تھا اور آپ کو بڑا اس وقت لوگ جانتے تھے آپ کو حاکم کی حیثیت سے بھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی چلائی؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے مکہ کے اندر چاند کی رات اوپر مکہ والوں کی بکریاں چلائی، میری مزدوری لیتا تھا اور مکہ والوں کی بکریاں چلایا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آقا چھوٹے بچپن میں تھے اس وقت تو آپ جایا بھی کرتے تھے اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے، بچپن میں بھی جایا کرتے تھے، لیکن بطور مزدور بھی آپ نے بکریاں چرائی ہیں، یعنی مکہ والوں سے اجرت لے کر بکریاں چرائی کا مقام کیا ہے جن کے لیے کائنات بنی ہے، کائنات کی سرکار ہے۔ آپ کا مقام کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حبیب ہیں اور کتنا کائنات جن کے صدقے سے چل رہی ہے، تو آپ نے بکریاں بھی چلانے میں آر محسوس نہیں کی۔ اور گویا آپ کا ہر عمل یہ سبق دیتا ہے کہ امت کے لیے ایسا ہے، امت کے لیے، میری امتی کے لیے کوئی شرم محسوس نہ کرنے لگے کہ کل کو امتی آگے یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کیسے کام کریں، ہم بکریاں کیسے چلائیں۔ جب آقا نے بکریاں چلائیں، جب جھاڑو دیا، صفائی کرنے والے کون سمجھتے ہیں یہ سویپر ہے، ہمارے معاشرے میں پوسٹ کریٹ کی نہیں ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ان کو وہاں پہ بھی ایک تو حقائق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کا نام بھی ایسے رکھا جاتا ہے کہ سویپر جھاڑو دینے والا، اس کو کوئی اور نام بھی دیا جا سکتا ہے، اسے پبلک سرونٹ بھی کہا جا سکتا ہے یا کوئی اور اچھا سا نام بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا نام ہی ایسا رکھا گیا کہ سویپر جھاڑو دینے والا، سینیٹری ورکر، یہ صفائی کرنے والا۔ حالانکہ صفائی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اگر وہ مزدوری کر رہا ہے، ہاتھ سے کما رہا ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی جھاڑو دے دیا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سنت ہے کہ اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے دیا کرتے تھے، اور وہ تو بڑا مشہور تھا کہ پوری جو بیمار ہو گئی تھی اس کے گھر میں جا کے جو آپ کو پورا دن کا ٹائم کرتی تھی، آقا علیہ السلام نے اس کے گھر میں جا کے اس کے گھر میں جھاڑو دیا اور صفائی کرائی۔ تو صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صفائی کو ایسے بھی جس ایمان آقا علیہ السلام نے کرا دیا کہ طہور و شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کی شرط ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ تو صفائی کرنے میں اپنے انسان گھر کی صفائی کر رہا ہے یا کوئی اگر ملازمت کر رہا ہے اجرت کے اوپر اگر صفائی کر رہا ہے کوئی حرج نہیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اگر دیکھیں گے تو پھر اپنے کچھ نقصان کریں گے، ورنہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی اللہ کے حبیب نے بتائی کہ وہ ہے کہ عمل راجل بجاتے ہی انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا کے سب سے پاکیزہ اور حلال کمانا۔ انسان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، گارے اٹھا رہا ہے، تگاری اٹھا رہا ہے، کارخانے کے اندر، فیکٹری کے اندر، کہیں بھی اگر کام کر رہا ہے تو ہر ایک اپنا مقام ہے اور اس کے حالات میں کما رہا ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے سے ایک نوجوان بڑا تگڑا سا طاقتور نوجوان تیزی کے ساتھ ہاتھ میں کچھ اوزار اٹھائے جا رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ کاش کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں اس طرح تیز دکھا دیا۔ آقا نے فرمایا کیسے نہ کہو، بلکہ اگر شخص اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائی کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے یہ اگر جا رہا ہے تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اور اگر اپنے بوڑھے والدین کے لیے جا رہا ہے، اپنے والدین بوڑھے والدین ابوین شیخین کریمین
اگر بوڑھے والدین کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ، پھر بھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اور اگر یہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، رزق حرام سے بچانے کے لیے، اگر رزق حلال کمانے کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ، پھر بھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اور اگر یہ صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے، جوانی دکھانے کے لیے، طاقت دکھانے کے لیے، مفاخر کرنے کے بعد ہے حدیث پاک کہتے ہیں، یہ فخر دکھانے کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا طاقتور جا رہا ہے، تو فرمایا کہ فی سبیل الشیطان، پھر یہ شیطان کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو تین باتیں ہم بڑی واضح پتہ چل گئی کہ اگر انسان یہ دیکھیں نا، صحابی نے آتے کہ یا رسول اگر یہ جہاد میں جانا کتنا بڑا مقام ہوتا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، لیکن اگر یہ روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، یہ بھی اللہ کے راستے میں، جس طرح جہاد انسان کر رہا ہے اسی طرح یہ اللہ کے راستے میں۔ ہاں اگر انسان تکبر کے لیے جا رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنی جوانی کے نظام میں لے جا رہا ہے تو پھر یہ شیطان کا راستہ ہے، تکبر کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ مزدور محنت کرنا، ہاتھ سے کمانا کتنا عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کے بڑے فضائل ہیں جو دولت مند ہیں ان کو بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ماتحت ہیں، ان کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، راعی مطلب نگہبان ہے، ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں۔ تو انسان گھر کے اندر بھی راعی کی حیثیت سے ہے، انسان معاشرے کے اندر بھی انسان کا واسطہ کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کے گاہک ہیں، اس کی ماتحت ہیں، ان کے ساتھ اسے سلوک کرے۔ ایک آگے ہے مزدوری پہ کام کروا رہا ہے، اس کے نیچے مستری مزدور کام کر رہے ہیں، کوئی سپروائزر ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی مالک ہے، جو بھی جس حیثیت سے بھی اگر نگران ہے تو اپنے مزدوروں کے ساتھ اس میں سلوک کرے۔ آقا نے فرمایا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ کسی کو مزدوری دیتے ہوئے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کام پہلے کروا لیا پھر مزدوری دینے میں ایسے مزدوری دیتے ہیں۔ آقا نے تو فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرے، لیکن ہمارے یہاں مزدوری ایسے کی جاتی ہے کہ مزدور کا پہلے پسینہ خشک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب مزدوری سے ملتی ہے تو اس کا پسینہ اور آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کام کتنا کیا ہے اور پھر مجھے کس طرح مزدوری دی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر کوئی میکینزم بھی نہیں ہے، اس طرح گورنمنٹ پالیسی کرتی ہے 32,000 مزدور کی مزدوری ہوگی، لیکن کہیں پہ بھی وہ امپلیمنٹ کرنے کو نظر نہیں آتی۔ تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اوت الاجیر، کہ اجیر کو جزیہ اس کا مزدوری دے دو، قبل ان تجف عرقہ، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے، یعنی اس کی مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، ان کا کام اتنا دو کہ جتنی ان کی استطاعت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آپ بچپن میں یہ کہانی پڑھتے تھے، یہ حدیث پاک ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی 3465 نمبر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3465 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ پچھلے زمانوں کی بات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ 3 شخص جا رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی، موسم خراب ہوا، انہوں نے پناہ لی غار کے اندر، اور غار بڑی سی تھی اور اچانک ایسے ہوا کہ بڑا سا پتھر غار کے منہ کے اوپر آ کے غار کا منہ بند کر دیا، آ کے گرا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ وہ اندر قید ہو گئے، معذور ہو گئے، 3 افراد تھے اور غار کے اندر جب قید ہوئے انہوں نے دیکھا کہ آپ جو یہ بڑا پتھر ہمارے پاس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں، اب ہماری نجات کا کوئی ایک راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی کوئی سچائی، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام یاد کریں اور اللہ سے بات کریں تو شاید ہمارے لیے راستہ بن جائے۔ تو ایک نے کہا کہ باری تعالیٰ دعا کرتے ہیں، ایک نے دعا کی باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھا تھا اور اس کو مزدوری ایک فرق، ایک مقدار ہے فرق چاول کے اوپر، یعنی 3 سا، یوں سمجھیں کہ
تقریباً 6 کلو کی گندم چاولوں کے اوپر مزدوری کے اوپر میں نے ایک مزدور کو رکھا ایک فرق کے اوپر، اور ابھی وہ مزدوری کر رہا تھا کہ وہ کوئی بات ہے، اس کو غصہ آیا اور وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ تو پھر میں نے بعد میں کیا کیا کہ میں نے اس کی جو مزدوری تھی وہ ایک فرق وہ دوبارہ کاشت کی، اس میں سے جو آمدن پیداوار حاصل اس کی مقدار زیادہ تھی، میں نے اس کے لیے ایک گائے اور بھیڑ خرید لی۔ پھر اس کا مال بڑھتا رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آیا تو اس نے دوبارہ مزدوری طلب کی۔ میں نے کہا کہ یہ گائے اور یہ بھینسیں اور یہ مال تمہارے لیے۔ تو وہ حیران، اس نے کہا میرے دوسرے ایک فرق چاول یعنی 6 کلو چاول میں نے کلے تھے، تو یہ اتنا مال کیسے؟ تو میں نے باری کھالا تیری رضا کے لیے اس کے ساتھ انسان کیا، جانتا ہے وہ لے کر چلا گیا سارا مال و ثواب، یعنی اس نے ایک مزدور کے ساتھ احسان کیا۔ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، فقط تیری رضا کے لیے میں نے ایک خدمت انسانیت کے جذبے کے ساتھ کام کیا تھا۔ تو باری تعالیٰ اگر وہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو آج مصیبت ڈال دے۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، جو پتھر غار کے دہانے پہ اوپر آیا اور تھوڑا سا سرک گیا، آگے ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی باری تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ پورے ہو گئے تھے، میرے ماں باپ پورے ہو گئے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میں بکریاں جب شام کو لے کر آتا تھا بیوی بچوں کو دینے سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ اور ایک رات ہوا کہ میں لیٹ آیا، کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور میرے ماں باپ سو گئے، میں نے بکریوں کا دودھ دھوا اور ماں باپ کو اٹھانا اور جگانا بھی مناسب نہ سمجھا، ان کے آرام کے اندر خلل دینا مناسب نہ سمجھا۔ میں دودھ لے کے ان کے سرانے پہ کھڑا ہوا اور میں کھڑا رہا جہاں تک کہ فجر ہو گئی، ساری رات بیت گئی اور ڈائر کے سرانے پہ دودھ لے کے کھڑا رہا۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو آج اس مصیبت کو ڈال دے۔ تو اللہ رب العزت کے امر سے وہ پتھر اتنا سلا گیا کہ آسمان کو بنا دیا۔ پھر تیسرے شخص نے کہا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں جوان تھا اور میرے چچا زاد بہن میرے چچا کی بیٹی خوبصورت جوان تھی، میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا اور میں نے اسے کہا کہ تو میرے ساتھ برائی کر۔ اس نے کہا کہ پہلے اس نے انکار کیا، پھر اس نے یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی کہانی یہ قصہ نہیں سنا رہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان ہوا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں جوان تھا، میں نے اپنی کزن کو بربرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر اس نے کہا کہ 100 اشرف کیا مجھے 2 تو پھر میں یہ کام کروں گی۔ پھر میں نے 100 اشرفیوں کا اہتمام کیا، پھر میں اس کے پاس آیا، اس نے اپنا نفس میرے حوالے کر دیا۔ میں جب گزر رہتا تھا باری تعالیٰ اس نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ سے ڈر جا اور بغیر حق ادا کیے، بغیر محض ادا کیے حق کو بغاوت نہ کر۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں صرف تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈر گیا۔ باری تعالیٰ جب میں ڈر گیا تو جانتا ہے کہ میں نے وہ تیری رضا کے لیے وہ کام ترک کر دیا، تو باری تعالیٰ اگر وہ تیری رضا کے لیے تھا تو آج اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ تو اللہ کے حکم سے سارا پتھر نیچے ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ باہر نکل آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 باتیں بیان ہوئی کہ ایک مزدور کے ساتھ اس نے سلوک اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور انسان کا پاک دامن ہونا، اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا۔ کتنے بڑے حدیث کے اندر یہ واقعہ آیا ہے اور کتنے بڑے کام ہیں، اگر آپ سوچیں عبرت حاصل کریں تو ہمارے بڑے اس کے اندر سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔